التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، ہفتہ وار سلسلہ درس قرآن مجید بروسوار جامع مسجد سیدہ فاطمۃ الزہرا نماز مغرب کے بعد سے لے کر نماز عشاء کے قبل تک الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ کئی ماہ تک دروس قرآن کا سلسلہ پہلے جس طرح ہم اسے محفوظ کر کے دوست احباب بھی سماعت فرما لیتے تھے، کئی ماہ تک اس کا انقطاع رہا، اور آج اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے الحمدللہ درس قرآن کا یہ سلسلہ احباب تک بھی پہنچے گا۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 222 سے لے کر آیت نمبر 225 تک تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، اور آپ حضرات کو سماعت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی انوار و برکات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، قوموں کا عروج اور زوال قرآن سے تعلق جب تک اہل ایمان کا مضبوط رہا، ہر میدان میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ کامیابی، کامرانی ان کے قدم چومتی رہی، اور بڑی عزت، توقیر، عظمت جب سے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کمزور ہوا، عروج کی بجائے زوال کی طرف، پستی کی طرف ہم چلے گئے، اور ہمارے اکابر کو جو عروج ملا قرآن مجید کے ساتھ رابطہ اور تعلق جوڑنے کی وجہ سے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر چاہتے ہیں وہ برکت والا وقت لوٹ آئے، اسی طرح ہر میدان میں عروج نصیب ہو، تو پھر قرآن مجید کا دامن تھامنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے حالات ہو گئے، ہم بہت کمزور ہو گئے، پریشانیاں اور ناکامیاں مقدر بن گئیں، ہم نے قرآن مجید کے درس کو بھلا دیا۔ گر درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ بیماریاں جسمانی بھی بڑھ گئیں اور روحانی بیماریاں بھی بڑھ گئیں، اور جو نسخہ شفا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس نسخے سے اعراض کیا گیا، اور
قرآن مجید کو سمجھنا، ترجمہ، تفسیر، یہ فرائض علوم میں سے ہے۔ ہم نے علوم جو فرائض تھے ان سے روگردانی کر لی، اپنی اولاد کو ان علوم پہ لگا دیا جو کہ فرض نہیں، فرض کے تارک ہو گئے۔ تو اس لیے جو بحیثیت مسلمان کے، جو مسلمان کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی دل میں محبت، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کے ساتھ وفا، یہ نسبت کمزور ہو گئی۔ اللہ کرے کہ ہم اسی طرح پھر لوٹ آئیں، قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ کیسا پیارا وقت تھا۔ پچھلی رات کو اللہ کے محبوب مدینہ پاک کی گلیوں سے گزرتے ہیں، گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز۔ کتنا مبارک وقت تھا، جو 10 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرنا جن کو نصیب ہوتی تھی، ایک ایک منزل قرآن مجید کی تلاوت کرنا جنہیں نصیب ہوتی تھی۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ایک ایک لفظ کے اندر نور ہے، ایک ایک حرف میں نور ہے، ایک ایک سطر میں نور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ اسے غلاف کے اندر بند کر کے رکھ دینا، اب جب جھگڑا ہو، قسم کی باری ہے تو پھر قرآن کو اٹھا لینا۔ قرآن مجید کی تو روزانہ زیارت بھی اور تلاوت بھی۔ بابرکت وہ گھر ہیں، خوش قسمت وہ گھر ہیں جن گھروں میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ سعادت مند، خوش بختی، سعادت مندی۔ ہم چاہتے ہیں گھر میں خیر و برکت ہو، تو اپنے بیٹے بیٹیاں گھر کے اندر روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا یہ سلسلہ قائم و دائم رکھیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، گزشتہ درس جو تھا وہ آیت نمبر 121 تھا۔ یہ چند ماہ تک دروس جو ہیں یہ محفوظ نہیں کیے گئے۔ سب سے پہلے آج کی جو آیات مقدسہ ہیں ان کا ما قبل کے ساتھ ربط کیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کا جو انداز ہے دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ بھی اس کی مماثلت نہیں ہے۔ قرآن کا اعجاز ہے، کوئی کتاب بھی ایسی نہیں جو اللہ کے بندوں نے لکھی اور قرآن مجید کے انداز پر ہو۔ تو حضور علیہ السلام کے دور کے اندر جن جن کی مسائل کی ضرورت پیش آتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کا نزول ہو جاتا تھا، سیدنا جبریل علیہ السلام لاتے تھے۔ تو اس طرح دنیا کی جو کتب ہیں ان کے اندر باب ہوتی ہیں، فصلیں، ترتیب، پہلے یہ مضمون، پھر یہ موضوع، پھر یہ موضوع۔ قرآن مجید کا وہ انداز نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ خوش قسمت اہل علم جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن مجید کی تعلیمات کی خدمت میں گزار دی، انہوں نے کوشش فرمائی، محنت فرمائی، یہاں تک کہ پوری صورتوں کے ربط کو بھی بیان کر دیا کہ سورت بقرہ کا سورت فاتحہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، پھر اس سے اگلی سورت کا اپنے ما قبل کے ساتھ ربط کیا ہے، پورے قرآن مجید کی سورتوں کا ربط بھی لکھ دیا، پھر آیات کا ربط بیان کیا۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ گہری نظر والے لوگ جن کا سینہ قرآن مجید کے نور سے منور ہوا، تعلیمات قرآن سے منور ہوا، انہوں نے اپنی گہری سوچ کو ظاہر فرمایا۔ تو پہلے، سب سے پہلے آپ ربط سماعت فرمائیں۔ پہلے درس کے اندر آپ نے سماعت فرمایا
کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہے، مشرکات کا ذکر آیا تھا، اور اب جو آج کے درس میں کن کے ساتھ وطی کرنا ناجائز ہے۔ ربط نمبر 2، پہلے درس میں آپ نے سماعت فرمایا جو نجس عورت ہے اس سے نکاح کرنے کی ممانعت، انما المشرکون نجس، مشرک جتنے سارے نجس ہیں، تو مشرکہ عورت ہے، کافرہ عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح کی ممانعت، نکاح نہیں ہوگا۔ اور آج کے درس میں گندی عورت جو ناپاکی کے جس کے دن ہوتے ہیں چند دن، ان کے بارے میں۔ نمبر 3، پہلے درس میں آپ نے سماعت فرمایا کافرہ عورت چاہے حسینہ جمیلہ ہو وہ نکاح کے قابل نہیں ہے، کہ مومن ہو جس کے سینے میں ایمان کا نور ہو وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح عورت اگر ماہانہ ناپاکی کی حالت میں ہو، بظاہر کتنی صاف ستھری ہو، اس کے ساتھ وطی ناجائز۔ اور ربط نمبر 4، پہلے درس کے اندر اس سے پہلے آیات میں عارضی طور پر نکاح حرام، اگر کافرہ عورت ایمان قبول کر لے تو پھر نکاح جائز ہے، اور یہاں عارضی طور پر وطی حرام ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، قرآن مجید نے جہاں عقائد کے بارے میں ہماری راہبری فرمائی، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، یہ عقائد، اسی طرح قرآن مجید کے اندر احکام کا بھی ذکر ہے۔ 500 آیات ہیں قرآن مجید میں جن میں شرعی احکام کا بیان ہے۔ پھر نماز کب قبول ہوگی؟ پہلے طہارت، وضو چھوٹی طہارت ہے، غسل بڑی طہارت ہے، اور طہارت سے متعلق احکام ہیں، حج عمرے کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں ہیں۔ تو شرعی احکام کو جاننا بحیثیت مسلمان کے ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آج کے درس کے اندر پہلی 2 آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 222 اور 223 کے اندر تو خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے حوالے سے کچھ مسائل کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کا ہم سب کو فہم نصیب فرمائے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکھڑے کو جنہوں نے ایمان کی نگاہ سے دیکھا، 1,00,000 صحابہ کی جماعت ہے، خوش قسمت ہیں، ان کو دیکھنے سے بھی جنت ملتی ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، یعنی خاتمہ ایمان پہ ہو، وہ جنتی ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی ایمان کی نگاہ سے، وہ بھی جنتی ہے۔ یعنی صحابی وہ خوش قسمت اللہ کے بندے ہیں جن کو دیکھنے سے انعام کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے، جنت ملتی ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، 6 سوالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے پیش کیے، اور جواب اللہ کی طرف سے آیا۔ تو کتنی سعادت مندی ہے صحابہ کی، کتنی خوش بختی ہے۔ سوالات فرش زمین پہ کریں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات جبریل علیہ السلام کو دے کر مسائل کا جواب دے۔ تو کتنا قرب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جماعت کو، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ کل وعد اللہ الحسنہ، سب سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا،
حسنہ کا مفہوم کیا ہے؟ جنت، تمام صحابی جنتی ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں 6 سوالات کیے، جن میں سے 3 سوالات کے شروع میں جو بھی آگے ایک سوال پھر اور درمیان میں کوئی حرف عطف نہیں ہے، بقیہ جو 3 سوال ہے واو کا حرف آیا ہے عاطفہ۔ تو یہ نحو پڑھنے والے طالب علموں کے لیے، تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں جہاں حرف عطف نہیں آیا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ سوالات جو تھے نا تسلسل کے ساتھ نہیں تھے، ایک وقت میں نہیں ہوئے، بلکہ ان سوالات کے اوقات مختلف تھے۔ اور ان 3 سوالوں کے اندر جہاں واو کا حرف آیا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے یہ ایک ہی وقت میں سوالات صحابہ نے کیے۔ جب بھی مشکل پیش آئی، بنی اسرائیل بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ درود پاک بھائی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ تو برادران اسلام، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ 6 سوالات، اور جو صحابہ نے سوالات کی وہ سوالات بھی بہت تھوڑے ہیں، اور یہ واو اس سے پہلے ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کاف ضمیر کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور سائلین ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اے محبوب، آپ سے محیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو محیض یہ مصدر میمی بھی ہے اور اسم ظرف بھی ہے، اور فی المحیض یہ مصدر نہیں ہے، لفظ تو ایک ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں عورت کے جو سلسلہ ماہواری کا ہوتا ہے، مینسز کا، اس کے بارے میں۔ قل، اللہ نے فرمایا محبوب فرما دو، ہوا اذن، یہ ماہواری کا سلسلہ، یہ خون، اذن یہ ناپاکی ہے، گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، پس تم دور رہا کرو، دور رہو، فی المحیض، اس وقت میں، ماہواری کے دنوں میں۔ ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جایا کرو، حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پس جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن من حیث امرکم اللہ، تو پھر ان کے پاس آؤ اس حیثیت سے جیسے اللہ نے حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یسألونک عن المحیض، ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ تو اس کے بارے میں ہے صحابہ نے یہ کیوں پوچھا تھا، یہ سوال کیوں کیا تھا، کہ ان کے ہم عصر عیسائی لوگ بھی تھے، یہودی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، اور مشرکین بھی تھے۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ جب عورت مینسز کی حالت میں ہوتی، اس کے برتن الگ کر دیتے تھے، اور اس کو بالکل الگ تھلگ، بڑی اس کے لیے پریشانی ہوتی تھی، اس سے نفرت کرتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا سب یہ دور کر دیتے تھے اسے اعتبار سے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ان کے مقابلے میں دوسرے عیسائی جو تھے وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اس حالت میں اتنا اپنی بیویوں کو قریب کیا کہ وطی تک بھی
بیوی کے ساتھ مجامات، ہم بستری یہ بھی کر لیتے تھے حالت حیض کے اندر، مینسز کی حالت میں۔ یہ اہل کتاب، وہ بھی اہل کتاب۔ اب مشرکین نے دیکھا کس طریقے کو ہم اختیار کریں، انہوں نے یہودیوں والا مجوسیوں والا طریقہ اختیار کر لیا۔ وہ بھی نفرت، اس کے برتن ہی الگ کر دیتے تھے، مکھیاں بھن بھناتی رہتی تھی، کپڑے بھی اس کے الگ، اور نفرت ہی نفرت، بہت منحوس سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ مسئلہ پوچھا، مشکل حل کرائی، اور جب بھی امتوں کو مشکل پیش آئی اپنے نبی کے در پہ آتے تھے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بھی پانی کی اگر ضرورت ہے، مشکل ہے، تو کہاں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ آپ عصا مبارک مارتے ہیں پتھر پر، 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور بھوک لگی ہے تو پھر بھی اپنے نبی کے دروازے پر من و سلوہ اترتا رہا، کھاتے رہے، کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے تھے، بادل بھی سایہ، بادل سایہ کرتا تھا، بڑے بڑے انعامات۔ تو جب بھی مشکل پیش آئی تو یہ امتوں کا طریقہ تھا اپنے نبی کے پاس، جو بھی انہیں ماننے والے ہوتے تھے نا، وہ اپنے نبی کے پاس آتے تھے تو مشکل حل ہو جاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی طریقہ، جو مشکل پیش آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مشکل کشا بنا کے بھیجا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے خیر کلہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خزانے میں جتنی خیر تھی، اللہ فرماتے ہیں سب خیر میں نے اپنے محبوب کو دے دی ہے، میں نے خزانے دے دی اپنے محبوب کو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے خزانوں کا مالک، زمین آسمان کے جو خزانے، انما انا قاسم واللہ یعطی، متفق علیہ، رواہ البخاری۔ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں اپنے دست کرم سے بانٹتا ہوں۔ کتاب العلم کے اندر صاحب مشکات بھی اس حدیث کو لائے۔ تو ویسے علم صرف نہیں، جتنی نعمتیں بھی ہیں، جس کو ملتی ہے کوئی نعمت، وہ در مصطفیٰ سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب، ہم نے خیر کثیر دے دی ہے، اب منگتے آئیں گے تیری بارگاہ میں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی کو جھڑکنا، جو بھی آئے منگتا عطا فرمانا۔ تو جو بھی آیا اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا، جس کی جو مشکل تھی اللہ کے پیارے محبوب کرم نوازی فرماتے رہے۔ جسمانی تکلیف ہے وہ بھی در مصطفیٰ پہ آئے، اور علم کی پیاس بجھانا ہے، کوئی دینی مسئلہ ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے صحابہ کے سوال پر جو جواب دیا، تو یہودیوں کے اندر افراط تھا، حد سے بڑھ جانا، اور ادھر سے کیا تھا، زیادہ ظلم کیا انہوں نے عورتوں کو، برتن بھی الگ کر دیے، کپڑے الگ کر دیے، یہ افراط۔ اور جو عیسائی تھے ان کے اندر تفریط تھی۔ تو اسلام جو ہے خیر مذہب ہے، میانہ روی کا سبق دیتا ہے۔ تو قرآن کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوا کہ افراط سے بھی بچو اور تفریط سے بھی بچو۔ جب عورت ہو مینسز کی حالت میں، اس کے برتن الگ کر کے، کپڑے الگ کر کے، اتنی نفرت یہودیوں کی طرح نہ کرو، اور عیسائیوں کی طرح بھی تفریط نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہو۔ صرف وطی کی ممانت ہے، جو ہم بستری ہے، صحبت ہے، اس کی ممانت ہے، باقی اس کے ساتھ باقی جو معاملات ہیں شریعت نے منع نہیں فرمایا۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، قریب نہیں فرمایا۔
تو فرمایا ولا تقربوہن، قریب نہ جانا۔ اور سماعت فرمائیے، مسائل بہت اہم ہیں۔ عورت کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ بلیڈنگ کا، خون کا، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہر مہینے یہ بالغہ کے لیے، اور کم از کم کتنے دن ہیں؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق 3 دن ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں۔ اس حالت میں عورت ناپاک ہوتی ہے، یہ عارضی ناپاکی ہوتی ہے۔ تو ممانت کر دی۔ اگر اس حالت کے اندر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ لکھتے ہیں کتاب میں، خاوند کو بیماری لگتی ہے، آتشک، سوزا کی بیماری۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اگر حمل ٹھہر جائے، اولاد بے حیا ہوتی ہے، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر شرم و حیا، کوڑ کے مرض میں مبتلا، تو منع کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، غذا پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سرخ رنگ ہو، مٹیالہ رنگ بھی ہوتا ہے، ہرا رنگ بھی ہوتا ہے، مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ لیکن دن یہ ہے 3 دن سے کم نہیں۔ اگر 3 دن سے کم تو پھر ایک اور قسم ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ 60 سال کی عورتیں ہوگی، 40 سال کی، دین کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ جب طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں تو پھر نماز کس طرح ادا ہوگی؟ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، زیادہ سے زیادہ، اگر 3 دن سے کم تو پھر ایک اور قسم ہے۔ تو یہ خون رحم سے جاری ہوتا ہے، اور رگ پھٹ جائے تو ایک خون ہے، اس کو کہتے ہیں استحاضہ۔ تو یہ کئی مہینے بھی جاری رہ سکتا ہے، 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ، یہ استحاضے کا خون۔ اس حالت میں حکم اور ہے، اور جو ماہواری کا خون ہے، مینسز کا خون ہے، اس کا حکم اور ہے۔ اس لیے جو مینسز کا خون ہے وہ رحم سے جاری ہوتا ہے، استحاضے کا جو خون ہے یہ ایک اور رگ پھٹ جاتی ہے، اس کا حکم اور ہے۔ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، قرآن کی تلاوت بھی کرے گی۔ اور جو ماہواری کا خون ہے اس کے لیے 8 چیزوں کی ممانت ہے۔ نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، نہ ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ مسجد میں آ سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی ہے، اور میاں بیوی کا تعلق بھی، وہ بھی ممانت ہے۔ 8 چیزیں ممنوع ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اسی طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفاس کا خون۔ اس کی مدت کتنی ہے؟ کم از کم مدت کے بارے میں مذکور نہیں، اس کی حد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ اب بہت سی عورتیں ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد 15 دن 20 دن کے بعد خون بند ہو جائے تو عورت پہ نماز فرض ہوتی ہے۔ لیکن عورت کیا کرتی ہیں؟ عورتیں عام طور پہ 40 دن تک تو نمازیں رہ گئی نا، ساری فرض سے غافل ہو گئی نا، خاوند کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر عورت نے پہلے دین نہیں سیکھا تو پھر خاوند کو پتہ ہو گھر کے اندر دین کے مسائل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، ازواج مطہرات، کچھ صحابیات بھی مسائل، پھر ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سیکھتی تھی، امہات المومنین سکھاتی تھی۔ ایک وہ دور تھا بعد کے اندر بھی یہ کہ ہر گھر کے اندر نحو کی ماہر، صرف کی ماہر، فقہ کی ماہر خواتین ہوتی تھی۔ جب حضرت امام ابوبکر کاسانی فتوے پہ سائن کرتے تھے نا، تو ان کی زوجہ محترمہ کے بھی سائن ہوتے تھے، جو ان کے استاذ کی بیٹی تھی ان کے بھی سائن ہوتے تھے، وہ اپنے دور کی مفتیہ تھی۔ ایک وہ دور ہوتا تھا، علم کے اندر اتنا کمال ہوتا تھا، دینی مسائل کے اندر کمال ہوتا تھا۔ اب جو فرض مسئلے ہیں، طہارت کو جاننا فرض ہے، بے شک جتنے علوم دوسرے پڑھ لیں لیکن مسائل کا پتہ غفلت ہے۔ تو ایک نفاس کا خون ہے اور ایک ہے دم استحاضہ ہے،
اس کا حکم اور ہے۔ نفاس کا خون اور جو مہینے کا عورت کا خون ہوتا ہے، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن، کم از کم دن کی اور مدت کا یہ مقرر نہیں ہے شریعت کے مطابق، فقہ حنفی کے مطابق۔ اگر عورت کا حمل ضائع ہو جائے تو پھر کیا شرعی حکم ہے؟ اگر بچے کے اعضاء بن چکے تھے 3 ماہ کے اندر بن جاتے، پھر اس کے لیے وہی حکم ہے نفاس والا، زیادہ سے زیادہ 40 دن، کم از کم دنوں کی وہ مدت مقرر نہیں ہے۔ اور اگر کسی عورت سے یہ سانپ پیدا ہو گیا، کوئی جانور چھوٹا سا پیدا ہوا، تو اس کے لیے پھر حکم یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی اولاد میں نہیں۔ جس طرح کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جسم کے اندر، کیڑے پیدا ہوتے ہیں، تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پھر حکم کون سا ہوگا؟ مہینے والا حکم ہوگا۔ تو اگر پیارے محبوب کے پیارے غلاموں 10 دنوں سے زیادہ سلسلہ جاری رہا، تو جتنے زائد دن ہوں گے، یہ فقہ کی کتابوں کے اندر پوری وضاحت ہے، تو ان دنوں کے اندر اس کو کہیں گے استحاضے کا خون، اس پر نماز کیا ہے؟ وہ لازم ہوتی ہے، زیادہ زیادہ 10 دن۔ یسألونک ویسألونک، اور اگر اس حالت میں کوئی وطی کر لے بیوی کے ساتھ مباشرت اور ہم بستری کر لے، گناہ بہت ہے۔ شروع میں اگر کرے تو پھر آیا 1 دینار صدقہ کرنا، اور دن ختم ہونے والے تھے، شہوت کا غلبہ تھا، تو پھر کیا ہے؟ نصف دینار صدقہ کرنا، یہ گناہ ہے، اور بیماری بھی لگتی ہے، اولاد پر بھی برا اثر ہوتا ہے۔ اور آج کل جو شرعی احکام سے ہی نہ واقف ہیں، دین کے احکام کا نہ مطالعہ کرتے ہیں نہ سیکھتے ہیں، تو اس لیے کئی قسم کی بیماریاں اور اولاد پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، جب پاک ہو جائیں جیسے اللہ نے حکم دیا ایسے ایسی تھا۔ اب ہے کہ پہلے جو غلطیاں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کر لیتے ہیں میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے ہے کہ اس نے گناہ، لیکن ایک ہے توبہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر کوئی غلطی ہوگی جی خواہ، ایک ہے بندے کے حق کو مارا ہے، تو یہاں توبہ کے لیے پھر مزید شرط ہوگی اس کا حق ادا کرنا یا اس سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، پچھلے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اپنے گناہ کے بارے میں اقرار بھی کرے، اور آئندہ پکی توبہ کرے، یا اللہ اس گناہ کو نہیں کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی سچی توبہ کرو، اور رات کو سو رہے ہو تو توبہ کر کے، اور سفر میں جا رہے ہو تو توبہ کر لو، پتہ نہیں شاید، ٹھیک ہے نا، کہ کہیں حیات کا چراغ گل نہ ہو جائے، توبہ کے سبق کو نہیں بھولنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے یہ جتنی منازل ہیں سالکین کو طے کرائی جاتی ہیں اولیاء کرام کی طرف سے، تو پہلی منزل وہ توبہ ہے۔ توبہ، توبہ زبانی نہیں، عملی حقیقی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ تو توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، جو طہارت والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ آپ نے عالمانہ تفسیر سماعت فرمائی، اگر چاہیں تو صوفیانہ تفسیر بھی بتا دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر
الحمدللہ یہ میرے استاذ گرامی شیخ القرآن والحدیث حضرت فیض ملت حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ اب تفسیر صوفیانہ میرے استاد گرامی نے تفسیر روح البیان کا ترجمہ فرمایا جس کا نام ہے فیوض الرحمان۔ تو حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا جس طرح انداز تھا، آپ نے بڑی محنت فرمائی، کہیں 32 سال لگے۔ میرے استاد گرامی کی یہ محنت ہے، 32 سال کا وقت لگا۔ عالمانہ تفسیر، پھر اس کے بعد نیچے لکھتے ہیں یہ صوفیانہ تفسیر۔ تو عالمانہ تفسیر تو آپ نے سماعت فرمائی، اب صوفیانہ تفسیر بھی۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، ایک تو عورت کے یہ دن ہوتے ہیں نا، یہ مینسز کے دن، یہ عارضی ناپاکی ہوتی ہے، تو آپ نے چند احکام سماعت فرمائے۔ ایک جو انسان کا نفس ہے نا، تو اس کے بھی مختلف احوال ہوتے ہیں، جس طرح عورت کے مختلف احوال ہیں۔ جب نفس کے اندر حسد کی بیماری ہو، بغض کی بیماری ہو، تکبر کی بیماری ہو، غرور و نخوت کا غلبہ ہو، اور خواہشات و شہوت کا غلبہ ہو، یہ نفس کی کیفیت، یہ حالت حیض ہوتی ہے۔ جس طرح مینسز کی کیفیت ہو، خامد کو حکم ہے بیوی سے قربت نہیں کر سکتا، اور اگر اندر کی یہ کیفیت ہو، علم چاہے جتنا بھی پڑھ لے اور اندر حسد ہے، یہ بیماریاں آسانی سے جاتی، یہ باطنی اندر بیماریاں لگی ہوئی ہیں، تو پھر روح کے لیے حکم ہے، روح اس کے قریب نہیں ہوگی جب تک دل اس کی اصلاح نہ کر دے۔ جب تک دل اصلاح نہ کر دے تو روح، اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں درجات کی جو بلندی ہے، جو قرب ہے، جب حالت حیض ہے نفس کی، تو قرب کے جو درجے ہیں وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ قرب کا دروازہ کب کھلے گا؟ جب اندر کی بیماریاں، یہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بدگمانی ہے، 1,80,000 حجاب ہیں، اللہ کی معرفت کی حد نہیں ہے، تو نفس امارہ کی بھی حد، اس کے مکروں کی حد نہیں ہے۔ اس لیے شیخ سعدی گلستان میں لکھتے ہیں 80 سال تک آپ کسی کے ساتھ رہے، دوستانہ ہے، لیکن مت سمجھو کہ اس کو میں سمجھ گیا ہوں۔ نفس کی بڑی بڑی شرارتیں ہیں، اس لیے محنت کرتے کرتے کسی کو 60 سال لگے، اپنی پوش کو بستر سے الگ کر دیا۔ 40 سال کسی نے لگائے، سینکڑوں میل پیدل سفر کرتے رہے ہیں، اور کسی صاحب نظر کو تلاش کرتے رہے کہ ان کے نظر کی چھاؤں کے نیچے اس کے جو مکر و فریب ہیں علاج ہو جائے، تاکہ، کیونکہ روح کا ملک اور ہے، اور یہ جو ہمارا بدن ہے اس کا ملک یہ مٹی سے بنا، غذا بھی مٹی والی ہے، اور روح کا ملک کہاں ہے؟ 7 آسمان سے اوپر عالم امر ہے، اس کی خوراک، اس کی غذا اور ہے، اور اس بدن کی غذا اور ہے۔ اور جس وقت یہ 4 عناصر کا مجموعہ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ حجرہ ہے، اندر روح مقید ہو گئی، اس کو اپنا وطن یاد آتا ہے، وطن اپنا یاد آتا ہے، 7 آسمانوں سے میرا اوپر وطن تھا، اور ہم اس 4 عناصر کے مجموعے تو غذا اس کو کھلا رہے ہیں، فروٹ کھلا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، جی گوشت اس کو کھلائے جا رہے ہیں، اس کا تو حق دے رہے ہیں، لیکن روح کا حق، روح پہ ظلم کر رہے ہیں۔ نماز پڑھیں گے، یہ روح کا حق ہے، قرآن کی تلاوت نصیب ہوگی، یہ روح کا حق ہے، نفی اثبات یہ ذکر کریں گے، اور اسم اعظم کا ذکر کریں گے،
اور اہل نظر کا دیدار کریں گے تو یہ کیا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ تو یہ کتنا ظالم ہے، اپنی روح پر ظلم کر رہا ہے۔ جب اپنی روح پہ ظلم کر رہا ہے تو ظالم ہے، اور اس سے کس کو توقع ہے کہ اوروں کے ساتھ انصاف کرے؟ درود پاک پڑھیے۔ تو صاحب نظر لوگ اندر جھانک لیتے ہیں یہ کس حالت میں ہے۔ تو جس طرح حیض کی حالت میں خاوند کے لیے حکم ہے، یہ احکام ہیں، اور اندر دل کا میلہ ہو، ظاہراً جیسے ہی کپڑے صاف ستھرے ہوں، ہاں استری والے کپڑے ہوں، چمکیلے بھڑکیلے ہوں، بظاہر جبے کبے ہوں، لیکن جو اندر جھانک لیتے ہیں نا، وہ جب دیکھیں گے وہ پیار نہیں کریں گے، وہ اندر کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ بظاہر ایسے ہوتے ہیں کئی میلے کچیلے، لیکن دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اور اتنا سفر کر کے گئے تھے حضرت سلطان العارفین مرشد کی تلاش میں، کوئی ایسا راہبر ملے جو خاص آپ مقام چاہتے تھے، اس مقام تک پہنچے۔ بغداد شریف پہنچے ہیں، وہاں اللہ کے ولی سید حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے کونے میں، اور آگ پر پانی کی ایک دیگ ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، گرم پانی ہے، لوگ ایسے لین بنا کے کھڑے ہیں جی، باری باری لوگ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور آپ نگاہ فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، فوراً اس بندے کو صاحب کشف فرما دیتے ہیں، دنیا اس پر روشن ہو جاتی ہے، وہیں کھڑے ہو کر جدھر دیکھے آنن فانن۔ یوں بھی ہوتا ہے بھائی، ایسے بھی ہوتا ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آپ اتنا سفر کر کے گئے، سلام کیا، پھر پیچھے جا کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ تو حضرت قبلہ پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا، فرمایا اے آنے والے مسافر، تیرا بھی تو یہی مقصود ہوگا جس طرح یہ لوگ لین بنائے کھڑے ہیں نا، تو لین میں کھڑے ہو جاؤ، اپنی باری تو تم بھی صاحب کشف ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے عرض کی حضور والا میری یہ منزل نہیں ہے، میری منزل کچھ اور ہے۔ تو آپ نے پھر انہیں تنہائی میں بلایا، تنہائی میں بلایا، تو آپ نے ایک حجرے کے اندر بٹھایا، دروازہ بند۔ جس وقت دروازہ بند کیا تو فرمایا اب توجہ کرو، سدرۃ المنتہا تک نگاہ جا رہی ہے۔ سلطان العارفین جواب دیتے ہیں میں اپنی اماں کے ماں کی آغوش میں تھا، یہ منزل تو وہاں طے کر کے آیا ہوں، یہ میری منزل نہیں ہے، میں تو لامکانی فقیر بننا چاہتا ہوں۔ تو حجرہ بند تھا، تو حضرت پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب اچانک غائب ہو گئے، حجرے سے غائب۔ حضرت سلطان باہو اکیلے بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا حجرے میں نہیں ہے، دروازہ بھی بند، روشن دان کھڑکیاں سب بند۔ تو حضرت نے بھی روحانی پرواز کی، روحانی پرواز کی کہ دیکھا دیہات میں بیلوں کی جوڑی ہے اور وہ ہل چلا رہے ہیں کسان بن کر۔ اللہ کا ولی جس رنگ میں آئے وہ آ سکتا ہے، لیکن ہر ایک پہچان۔ تو یہ وہاں پہنچے، سامنے گئے، ایسے پکڑ لیا بیلوں کی جوڑی کو، کہنے لگے حضرت یہ خدمت میں سر انجام دوں گا، آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ حضرت نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، چند قدم ایسے سفر کیا، پھر غائب ہو گئے، پھر غائب ہو گئے۔ تو انہوں نے بھی پرواز کی، یہ روحانی پرواز، یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں روحانی پرواز والے۔ تو دیکھا انڈیا کے اندر بازار میں ہاتھ کے اندر ایک پیالہ ہے، زعفران کا رنگ ہے، لوگ لین بنا کے کھڑے ہیں، اور حضرت سید حبیب اللہ شاہ صاحب ان کی پیشانی پہ زعفران کے ذریعے ان کو رنگ رہے ہیں پیشانی پہ۔ حضرت سلطان باہو سامنے آ گئے، کہنے لگے بابا جی مینو ہی رنگ دے ہو، بابا جی مینو ہی رنگ دے ہو۔
حضرت نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، پیالہ غیب، چند قدم چلے تو خود بھی غیب، پرواز کی تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے پرواز کی تو دیکھا پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں حافظ صاحب بن کر بچوں کو سبق پڑھا رہے ہیں۔ بچے آگے قرآن مجید قاعدے لے کر بیٹھے ہیں تو وہ استاد ہی بن کے پڑھا رہے ہیں، تو یہ بھی چھوٹی عمر کے بن کے ہاتھ میں قاعدہ اٹھایا اور آگے زانوئے تلمذ تہہ فرمایا اور قاعدہ سامنے رکھ کے کہ استاد جی مجھے بھی سبق دو، مجھے بھی سبق دو۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی میری مجال ہے، تو جو چاہتا ہے نا وہ میرے پاس میں نہیں ہے۔ اچھا ایسا کرو، میں مشورہ دے سکتا ہوں، آپ دہلی چلے جائیں، وہاں میرے مرشد کریم حضرت خواجہ عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، وہاں آپ چلے جائیں، بغداد شریف سے چلے، تڑپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی معرفت، طالب المولا، کتنا دل میں ذوق ہوتا ہے۔ اب تو لوگ سفر کرتے ہیں دنیا کی خاطر، وہاں سے چلے، کتنا وقت لگا ہوگا، جنگل تھے، راستے جس طرح آج کل ہیں ایسے بنے ہوئے، کتنا عرصہ، پھر ابھی دہلی کے باہر ہیں، کپڑے بھی میلے کچیلے، جوتا بھی ٹوٹ گیا، اور جب شہر کے باہر تھے تو وہیں سے حضرت خواجہ عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کو بھیج رہے ہیں استقبال کے لیے۔ فرمایا جاؤ بھی درویش ایک آ رہا ہے، اس کو جلدی میرے پاس لاؤ، میرے پاس ہی لاؤ ڈائریکٹ۔ جس وقت آئے تو حال کیا ہوگا، گرد و غبار سے اٹے ہوئے، اور پھر جس وقت آئے حضرت نے سینے سے لگایا اور اندر لے گئے اکیلے بٹھا کر، اور دل پر توجہ فرمائی، فرمایا اب دیکھو توجہ کرو، سدرا سے اوپر نگاہ جا رہی ہے یا نہیں؟ تو جب یہ منظر و مقام ملا کہنے لگے حضور والا بس یہی میں چاہتا تھا۔ فرمایا جاؤ اب لوگوں کے دلوں کو آباد کرو، سکھاؤ لوگوں کو۔ سلطان العارفین دہلی کے گلی کوچوں سے گزرے، جو سامنے آتا ہے توجہ ڈال کے تڑپا دیتے ہیں۔ آگے پہنچے، جمعہ کی نماز کا ٹائم، نماز میں شامل ہوئے اور پیچھے کھڑے ہو کر جوتیوں والی جگہ سلام امام نے پھیرا، سب پہ توجہ ڈالی، سب پہ کیفیت آئی۔ مرید دوڑتے دوڑتے گئے پیر صاحب کے پاس، خواجہ عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہم آپ کے پاس، تو یہ مسافر ابھی آیا اور آپ نے اتنی جلدی فیض یاب فرما دیا، خلافت دے دی۔ فرمایا سب کچھ اندر تیار تھا، بس آگ لگانے کی۔ تو پھر بلوایا آپ نے، فرمایا ہم نے اتنی محنت کر کے یہ چیزیں حاصل کی، یہ منزل، یہ روحانیت، یہ گلیوں پر کے اندر ڈالنے کی چیز تھی۔ تو عرض کرنے لگے مرشد کریم میں ذرا چیک کر رہا تھا، کمہار منڈی میں عورت جاتی ہے نا، برتن لینا ہو گھڑا ذرا چیک کرتی ہے، جو مرشد نے فیض دیا ہے اس کے اندر تاثیر بھی ہے یا نہیں؟ فرمایا اب چیک کر لیا نا؟ جی۔ فرمایا اب اپنے علاقے میں چلے جاؤ، لوگوں کو فیض یاب کرنا۔ تو حضرت سلطان العارفین نے جو علم سیکھا تھا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ امی ہیں، کسی مدرسے کے فارغ و تحصیل، 140 کتابیں تصوف پر لکھ گئے، اور آپ کی نگاہ سے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں میں صوفیانہ تفسیر عرض کر رہا تھا کہ نفس کے اندر یہ خرابیاں جب ہوں گی تو روح اس کے قریب روحانی پرواز نصیب، جب تک کہ حضرت دل، تو دل کب اس کے لیے مسئلہ بنے گا؟ پہلے دل کا علاج ہوگا۔ تو اس دل کے علاج کے لیے بڑی محنت کی گئی، اور حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے،
جب یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب، پھر آنکھ میں حیا نہیں رہتی، زبان بھی سیدھی نہیں چلتی، سماعت کی جو قوت ہے پھر اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا سن رہا ہوں، سننا تو قرآن تھا، اللہ کے نبی کا فرمان تھا، میں کیا سن رہا ہوں، کیسی آوازیں سن رہا ہوں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اگر یہ دل کا ٹکڑا اندر کا یہ صحیح ہو جائے، گوشت کا لوتھڑا، سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صاحب نظر لوگوں نے بڑی محنت کی ہے دل پر، کہتے ہیں دل کی اصلاح کر لو باقی سارا جسم صحیح ہو جائے گا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ تفسیر صوفیانہ آپ نے سماعت فرمائی۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، قرآن مجید کے جو اسرار و رموز ہیں یہ ختم ہونے والے۔ سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب سورۃ فاتحہ کے مفاہیم، مطالب، اسرار اور رموز پہ توجہ کی تو 1,40,000 علوم سورہ فاتحہ کے اندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے مجھے نظر آئے سورہ فاتحہ میں۔ اور ایک اور ہیں صاحب نظر، فرماتے ہیں میں نے تو ہر آیت کے تحت 60 ہزار علوم قرآن مجید کے اندر دیکھے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب اندر اصلاح ہو جائے، اور یہ سارے پردے ہیں، یہ نخوت، تکبر، غرور، حسد ہے، یہ بیماریاں ہیں اندر کی، یہ مولوی بننے سے ختم نہیں ہوتی، قرآن کو یاد کرنے سے، حدیث کو حفظ کرنے سے ختم، یہ کب ختم ہوتی ہیں؟ جب کسی کی نظر پڑے گی۔ مجاہدے پھر 80 سال بھی کسی نے مجاہدہ کیا، کسی نے 60 سال مجاہدہ کیا، محنت کی ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالی ہمیں یہ خیر و برکت نصیب فرمائے، کہہ دیجیے آمین۔ اور اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 224۔ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں یا بیویاں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، حارث کھیتی کرنے والا، فاتو حرثکم، اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، آگے نیکیاں، یا قدموا لانفسکم اولاد والا سلسلہ، کہ حضور علیہ السلام فخر فرمائیں گے امت کی کثرت پر۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو اللہ سے تم بے شک ملاقات کرو گے۔ اور فرمایا اے محبوب مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اور اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 224، پچھلی 23 تھی، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا، اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ جس طرح یہ قسم اٹھا لیتے ہیں، قسم کی 3 قسمیں ہیں بھائی، کتنی؟ 3 قسمیں۔ ایک ہے یمین لغو، اور ایک ہے یمین غموس، اور ایک ہے یمین منعقدہ۔ ہر ایک کی تعریف بھی الگ ہے، حکم بھی۔ کسی کی عادت ہوتی ہے جب بھی بولتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ لغو ہے، یہ اچھی عادت نہیں، اس پر کفارہ نہیں، سبقت لسانی ہو جاتی ہے تو گناہ بھی نہیں۔ اور یمین غموس کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ واقعے پر جھوٹی قسم کھانا، اس کا کفارہ نہیں ہے، گناہ ہے۔ اور تیسری قسم ہے قسم کی، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، کہ زمانہ مستقبل، فیوچر ٹینس، اس میں قسم کھانا، یہ کام میں نہیں کروں گا اللہ کی قسم، آئندہ سگریٹ نوشی نہیں کروں گا۔ تو پھر اگر اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی تو اب ہانس ہو گیا، اب اس کے لیے قسم کا کفارہ لازم ہوا۔ جتنی بار بھی قسم توڑے گا اتنے ہی اسے کفارے دینے پڑیں گے۔ تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے، سلسلہ نہیں ہے اب۔ اور اس کے بعد دوسرا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا، یہ 3 صورتیں ہیں۔ ان میں سے کسی پر اگر عمل نہ کر سکے
تو پھر ایک اور صورت ہے 3 دن کے روزے رکھنا، یہ ہے قسم جس وقت توڑ دے تو اس کا کفارہ۔ اور قسم جو ہوتی ہے وہ باپ کی نہیں ہوتی، بیٹے کی نہیں ہوتی، ماں کی قسم، کسی مسجد کی قسم، مدرسے کی قسم نہیں ہوتی، قسم اللہ کی۔ کچھ اللہ کی صفات ہیں ان کے حوالے سے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نام کو تم نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کا، اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے، متقی ثابت کرنے کے لیے۔ تو کچھ لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، جب کسی چیز کو سیل کرتے ہیں تو قسم، ریٹ بتایا تو بے برکتی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی عظمت ہے، تو قسم اٹھا کر اگر کسی چیز کو سیل کریں گے، چیز تو بک جائے گی، فروخت ہو جائے گی، بک جائے گی، لیکن برکت نہیں ہو۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا لوگوں کے اندر اصلاح اور صلح کرا دینا تو بہت زیادہ ثواب ہے، دلوں کو ملا دینا آپس میں۔ جہاں تک اتنے تک بھی اجازت ہے کہ زید بکر آپس میں جدا جدا ہیں، آپ ان کو قریب کرنا چاہتے ہیں، 2 قبیلے، 2 قومیں، 2 بھائی آپس میں ان کی نفرت ہے، کچھ باتیں خود آپ دستی تیار کر لو، اس کو بتا دو، ذرا نرم کر دو، پھر دستی تیار کر کے کچھ اس کو آپس میں قریب کر دو، ثواب ہوگا۔ سل من قطع کا حدیث پاک ہے، جو تعلق تجھ سے توڑے تو جوڑ۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، مائیں الگ الگ ہیں، ابا ایک ہے۔ ایک مرتبہ ان بھائیوں میں تھوڑی سی شکر رنجی ہو گئی، ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے، لوگوں نے سنا، گفتگو بھی سنی، تو سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا جی محمد بن حنفیہ صاحب، اب آپ کے بھائی جان ناراض ہو گئے، اب کیا بنے گا؟ فرمایا نہیں میرے بھائی جان، اگر چاہو تو میں ابھی بھی بلا سکتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ناراضگی شکر رنجی ہوئی، اگر چاہو تو میں پیغام دے دیتا ہوں، وہ آ جائیں گے میرے پاس۔ پیغام بھیجا اور جا کر میرا سلام بھی پیش کرو، یہ جا کر عرض کرو بھائی جان آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، عظمت بھی آپ کی زیادہ ہے، آپ کی امی میری امی سے زیادہ شان والی، ہمارے ابو ایک ہیں، اور ہمارے نانا حضور کا حکم ہے کوئی ناراضگی ہو جائے پہلے جا کر کوئی پہل کرے نا، اس کو ثواب زیادہ ہوتا ہے، چونکہ آپ ہیں بڑے، عظمت بھی آپ کی زیادہ، میں چاہتا ہوں یہ ثواب۔ بھائی ممتاز سے بھی فون فرما رہے ہوتے ہیں دوستوں کو، ٹھیک ہے نا جی، میں آپ کو یہ چیز دینا چاہتا ہوں، آپ کے نام میں کیا، تو زیادہ وہ ثواب والی چیزیں ہوتی ہیں، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قاصد پہنچا، آپ فوراً پلٹ کر آ گئے، واپس آ گئے جی، لوگ حیران ہو گئے۔ اب پتہ ہے کتنے سال گزر جاتے ہیں، تھوڑی سی شکر رنجی کتنے سال۔ میرے ایک شاگرد سے وصال ہو گیا، ان کے والد صاحب ان کے چچا جی کبھی کبھی آپس میں شکر رنجی ہو جاتی تھی، دونوں ہی بڑے جوشیلے تھے، جلالی تھے، ناراض ہو جاتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن تیسرا آدمی اگر کہتا نا بھائی تیرا بھائی یوں کہہ رہا تھا، وہ کہتا تو شیطان ہے، ہمیں لڑانا چاہتا ہے، وہ میرا بھائی ہے، ہمارے ابو اور ہماری امی ایک ہیں، ہم سگے بھائی ہیں، تجھے کس طرح یہ کس نے کہا ہے درمیان میں آ کر تو ایسی باتیں کرتا ہے، اور آپس میں سلو کر لیتے تھے۔ غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، سمجھے ہو نا، دیر سے آئے جلدی، اب تھوڑی تھوڑی بیکار باتیں ہوتی ہیں، آپس میں ناراضگی ہوتی ہے، اوروں کے ساتھ یارانے شادی بیاہ آنا جانا، لیکن سگا بھائی ہے، ہاں بہن ہے، قریبی رشتہ دار، ان سے تعلق توڑ دیا، تو یاد رکھیے بہت بڑا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، جس سے بے برکتی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے صلہ رحمی کے بارے میں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے۔ 7 بجے ہے نا جماعت کا؟ اچھا، تو اب ترجمہ سماعت فرما لیں۔ آخری گزارش
اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا تمہاری لغو قسموں کے بارے میں نے عرض کر دیا، اللہ پکڑے گا، مواخذہ کرے گا جو تمہارے قلوب نے کسب کی، وہ میں نے بتا دیا یمین منعقدہ۔ اللہ غفور ہے، حلیم ہے، حلیم کا معنی بردبار۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ کرے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، اپنے بچوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت۔ اور ہم آئے کل آئے تھے نا، تو یہ مسجد الحمدللہ جامع مسجد فاطمۃ الزہرا، درس قرآن کا سلسلہ بھی الحمدللہ سال سے زیادہ ہو گیا نا عرصہ، یہ جاری ہے، اور ہمارے اسی مسجد کے مدرسہ بھی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے زیارت طالب علموں کی قاری صاحب بھی تشریف فرما امتحان لے رہے تھے، میں آ گیا، پھر میں نے بھی طالب علموں کا امتحان لیا جی، ان سے مسائل پوچھے، کلمے سنے جی، کوئی مسائل تھے قرآن مجید، اور دل بڑا خوش ہوا۔ الحمدللہ جگہ تو تھوڑی ہے، کام بہت ہو رہا ہے بہترین۔ وہ جو استاد ہیں دوسرے بھائی ممتاز صاحب کے ساتھ ہیں، بڑی محنت کے ساتھ، اور دونوں اساتذہ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شاد و آباد رکھے، اور بچے جس انداز سے الحمدللہ محنت کر رہے ہیں نا، جی بڑا خوش ہوا، کیونکہ ہمارا یہی فیلڈ ہے، ہمارا یہی شعبہ ہے، مدارس میں آنا جانا ہوتا ہے، دیہاتوں میں ادھر ادھر۔ ہمیں پتہ ہے کہ اب تعلیم کا معیار کتنا کمزور ہو گیا، یونیورسٹیز ہوں، کالج ہوں، اکیڈمی وغیرہ، معیار بہت کمزور ہو گیا دینی مدارس کی تعلیم کا، اور جی بڑا خوش ہوا۔ بچوں نے جس وقت سنایا، سبق سنائے، مسائل سنائے الحمدللہ، تو دعا بھی ہم نے کی، اور آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ کرے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اور آپ کیا کریں گے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سے جو کچھ ہو رہا ہم تو کر رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اپنے بچوں کو اس مدرسے کے ساتھ منسلک کریں، تو پھر آپ دیکھیں گے بچے کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے، سر پہ سنت رسول امامہ سجا ہوا، اور بچہ 6 کلمے بھی یاد، نماز بھی یاد، غسل کے فرض بھی، وضو کے فرض بھی، ایمان مجمل ہو، مفصل ہو، اور جنازے کی دعائیں بھی میں نے بچوں سے سنی۔ بیٹا نابالغ بچی کی دعا سناؤ، نابالغ بچے کی دعا، بالغ مرد و عورت کی دعا۔ حالانکہ کئی ایسے ہیں دنیاوی تعلیم والے، کافی عمر رسیدہ، پوچھو تو نہیں، دعائے قنوت بھی نہیں آتی، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں۔ جب اس عمر کے اندر بچے کی تربیت ہوگی تو یاد رکھیے یہ اپنے خاندان کے لیے اور والدین کے لیے باعث برکت ہوگا یا نہیں؟ اس دنیا سے چلا گیا ابا یا امی، قبر پہ رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جب تک بچہ قرآن کے فیض کو عام آگے کرے گا، تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا یہ درس قرآن کا یہ سلسلہ ہے، احباب کو آپ مدعو بھی کیا کریں نا۔ تو یہ پیچھے آپ نے فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے جگہ چھوڑی ہوئی ہے کہ وہ بھی آ کر درس، تو آپ مسجد کو فول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہفتے کے بعد درس قرآن 1 گھنٹہ ہوتا ہے تقریباً، تو کوشش فرمایا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم پڑھائیں، گھر کے اندر تربیت، نماز کا ماحول ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ پھر الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر جو نمازی ہیں نا جی، اور یہ احباب بھائی ممتاز صاحب کو تو میں مبارک دیتا ہوں، بڑے محبت والے ملے ہیں، مسجد کا کام ہو، اوپر مدرسے کا جو بھی ہو، آپس میں بیٹھ کر الحمدللہ مشاورت کے بعد سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑے سے وقت میں مسجد شریف کا کافی کام ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جی بہت ان کی محنت ہے، محبت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، دعا کے لیے